آج ہم وہ دعائیں یاد کریں گے جو اللہ کو مناتی ہیں، راضی کرتی ہیں، اس کے غضب سے بچاتی ہیں۔ یہ دعائیں ہمارے انبیاء کرام، ہمارے نبیوں نے اللہ پاک سے کی اور اللہ پاک مان گئے اور دعاؤں کو قبول کیا۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہم کو یہ دعائیں حفظ کرنی چاہیے تاکہ ہماری تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں دور ہو سکیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے یہ دعا کی تو اللہ پاک نے اس پر رحم و کرم فرمایا اور مچھلی نے اس کو ساحل پر نگل دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ دعا نہ کرتا، معافی اور استغفار نہ کرتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ دعا یاد کریں اور اسے حفظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ پاک نے اپنا رحم و کرم اور فضل فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب العزت مجھے، میرے والدین، تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بخش دینا جب حساب کتاب کا دن قائم ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب العزت، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرمانا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں خطا کی تو پھر اپنے رب العزت سے یہ دعا فرمائی اور رب العزت نے اس پر اپنا رحم و کرم فرمایا۔ واللہ خیر الرازقین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے، پاورفل دعا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اپنے رب العزت سے استغفار کریں اور یہ دعائیں یاد کریں۔ اللہ پاک آپ سب کے مال و جان میں رحمتیں برکتیں فرمائے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مہربانی، شکریہ۔